تو یہ چچازاد بھائی جو ہے یہ ان کو جلس رہے تھے، اسی جلس ہونے کی وجہ سے انہوں نے فائر کی کہ ان کی حالت بہت اچھی ہے اور یہ بہت کمزور تھے۔ کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، تو بس ان سے وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی بھی مجھے بتا رہے اس کا باپ کہ مجھے اپنے بابی کے پاس لے جاؤ، اور بڑی بابی جو ہے وہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ آپ نے تو ماں کا گھر اجاڑ دیا۔ اس نے کہا کہ یار مجھے پتہ ہے میری بابی جو ہے نا وہ دل سے اچھی ہے، اگر میں اسے اب بھی منت سماجت کروں تو وہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ اپنے اپنے پستول نکال کر ان چاروں پر فائرنگ کی۔ اطلاع ملی ہمیں کہ یہ لوگ گاؤں آئے ہوئے گھر سے کچھ سامان وغیرہ اٹھا کے پھر یہاں سے فرار ہوں گے، تو ان کو ہم نے گھر جانے سے پہلے ہی اریسٹ کر لیا بامسلح ویپنس کے ساتھ۔ ان کو میں نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا بھائی بھی ان کا قتل ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں ہمیں تو پہلے دو کا پتہ تھا کیونکہ ہم نے اعلان سنے تھے جو کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں میدان ڈیجیٹل اور میں ہوں نواز منگل۔ ناظرین، 18 جولائی کو نوشہرہ کے منکی شریف میں جو افسوسناک واقعہ رونما ہوا تھا، جس میں 3 بھائی بے دردی سے قتل ہوئے تھے، اس وقت میں نوشہرہ کے تانازہ خیل میں موجود ہوں۔ 3 بھائیوں کے قتل میں ملوث تینوں ملزمان پکڑے گئے۔ کیا وجہ تھی، یہ ملزمان ابھی تک کدھر تھے، ساری تفصیل اس رپورٹ میں دیکھیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جس وقت میرے ساتھ ڈی ایس پی کینٹ مقدم خان موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ کب اور کیسے رونما ہوا؟ وجہ یہ ہے، معلومات کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ اپنا دادا آیا تھا اور ان چچا زاد بھائیوں اور چچا کو وہاں پہ روٹی کا دعوت بھی دیا تھا، اور وہاں پہ جب یہ گاؤں پلوسے آئے تو ملزمان پارٹی جو اپنے دادا کے ساتھ تکرار پر ہوئے کہ وہ پہلے ان کی زمین کے وہ تقسیم جو ہوئی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ان کو کوئی اعتراض تھا، تو وہ اپنے دادا کے ساتھ تکرار کر رہے تھے۔ مقتولین بھائی ان کو کہے کہ بھائی دادا کے ساتھ تکرار نہ کرے، اور آپ کا جو مسئلہ ہو تو آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے حل کرتے ہیں۔ اسی پر ملزمان اور ان کے باپ شرستم نے اپنے اپنے پستول نکال کر ان چاروں پر فائرنگ کی، جو نتیجہ کے طور پر 3 لگ گئے اور 1 جو ہے وہ بچ گیا، اور 2 موقع پر وہاں پہ قتل کیے گئے، اور 1 زخمی حالت میں اسپتال اور پھر پشاور 3 دن بعد وہ بھی انتقال کر چکا ہے۔ سر یہ بتائیے کہ اس واقعے کی اندرونی کہانی کیا ہے، ایکچوئل موٹیو کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ یہ چاروں بھائی جو ہے یہ بیرون میں اٹلی وغیرہ میں انہوں نے نیشنلٹی لی ہے اور کافی پیسہ کمایا ہے۔ پشاور میں بھی ان کا گلوار نمبر 3 میں ان کا گھر ہے، وہاں اٹلی میں بھی ان کے کاروبار ہے، مکانات ہے۔ تو یہ چچازاد بھائی جو ہے یہ ان کو جلس رہے تھے، اسی جلس ہونے کی وجہ سے انہوں نے فائر کی کہ ان کی حالت بہت اچھی ہے اور یہ بہت کمزور تھے، تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ وقوع کیا۔ اب تک پولیس نے کتنے ملزمان کو گرفتار کیا گیا، اور ملزمان نے پولیس تفتیش میں کیا وجہ بتائی ہے کہ کیوں اس طرح واقعہ رونما ہوا اور 3 بھائیوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا؟ بالکل، ملزمان نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نے ان تینوں بھائیوں کو مار ڈالے ہیں، اور ہمارا وہ دادا جو انہوں نے جائیداد تقسیم میں کچھ ہیرا پھیری کیا ہوا ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ ہمیں ایسا صحیح نہیں دیا ہے، تو اسی وجہ یہ بتایا۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے چچازاد بھائی جو ہے یہ ان کو جلس رہے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ اٹلی کی نیشنلٹی تھی اور کافی جو آئے تھے ادھر، تو یہی وجہ ہے ان کا۔ اچھا جی، اس وقت ہمارے ساتھ تفتیشی افسر نیک زمان صاحب موجود ہے۔ سر بہت شکریہ۔ ملزمان تو ازاخیل پولیس نے گرفتار کیے، تفتیش آپ کر رہے ہیں، ملزمان نے ابھی تک پولیس تفتیش میں کیا بتایا؟ ملزمان جب گرفتار ہوئے تو ہم نے ملزمان کو عدالت لے کے گئے۔ ہم نے 10 دن کی ریمانڈ کی ریکویسٹ کی تھی، لیکن ایموڈی صاحب نے ہمیں 2 دن کی وہ کسٹڈی دی ہے۔ ابھی تک ملزمان نے اپنی تفتیش میں کوئی پشیمان یا خفگان ظاہر کی ہے؟ بالکل ابھی پشیمان ہے، ابھی یہ کہہ رہے کہ ہم نے فائر، ٹھیک ہے کہ ہم نے فائر کیے، لیکن ہم نے اس لیے نہیں کیے کہ یہ قتل ہو جائے،
یہ قتل ہو جائے. ابھی جب رات کو ان کو میں نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا بھائی بھی ان کا قتل ہوا ہے, تو اس نے کہا کہ نہیں ہمیں تو پہلے 2 کا پتہ تھا کیونکہ ہم نے اعلان سنے تھے لاؤڈ اسپیکر پہ. ہاں, تیسرے کا پتہ نہیں ہے. تیسرے کا ہمیں پتہ نہیں تھا. تو کل جب ہم نے اس کو بتایا کہ یار اس میں تو تیسرا بھی قتل ہوا تھا, تو یہ بالکل پشیمان ہوئے ہیں. ابھی بھی مجھے بتا رہے اس کا باپ کہ مجھے اپنے بھابھی کے پاس لے جاؤ. وہ بھابھی جو ہے وہ میری بڑی بھابھی ہے. کس لیے؟ اور بڑی بھابھی جو ہے وہ ماں کی جگہ ہوتی ہے. تو میں نے اس کو بتایا کہ آپ نے تو ماں کا گھر اجاڑ دیا, اس کا تو گھر اجڑ گیا ہے نا. 3 بچے اس کے جوان سال بچے ان کے قتل ہوئے, تو آپ کس لیے؟ اس نے کہا کہ یار مجھے پتہ ہے میری بھابھی جو ہے نا وہ دل سے اچھی ہے, اگر میں اسے اب بھی منت سماجت کروں تو وہ ہمیں معاف کر دیں گے. اچھا, ہاں, تو پشیمان تو ہے. موقع سے کتنے خول برآمد ہوئے سر؟ موقع سے 4 خول برآمد ہوئے 30 بور کے, اور 1 زندہ راؤنڈ تھا. وہ ہم نے قبضہ پولیس کیے ہیں. پھر مقتولین جو تھے وہ موجود تھے, ان کے جائے مقتولین اور جائے خون اٹھایا گیا تھا. پھر وہاں پہ جو گھر تھے, یہ وقوع گھر کے اندر ہوا ہے. تو گھر کے باہر ملزمان کے 2 گاڑیاں تھیں, 1 موٹر کار اور 1 کیری ڈبہ. اس کو ہم نے قبضہ پولیس میں کیا ہے. اور بس پسٹل وغیرہ, کون سا پسٹل آپ لوگوں نے ریکور کیا؟ پسٹل یہ ملزمان جو گرفتار ہوئے اس شو صاحب نے گرفتار کیے, تو ان کے قبضے سے 1 پستول, دونوں بھائیوں کے قبضے سے 1 پستول برآمد ہوا تھا. تو انویسٹیگیشن کے دوران انہوں نے بتایا کہ یہ وہی پستول تھے جس پہ ہم نے فائر کیے تھے. اچھا جی, اس وقت ہمارے ساتھ SHO ذاخیل عقیب خان موجود ہے. سر یہ بتائے گا کہ ملزمان کے پیچھے کس طرح ڈیٹیکشن کی اور کتنے ملزمان ابھی تک گرفتار ہیں؟ ڈفرینٹ زاویوں سے ہم نے تفتیش کا آغاز کیا, انفارمرز کے ذریعے, ٹیکنیکلی سائنٹیفک طریقے سے. ان کے جہاں پہ رشتہ دار تھے, پشاور میں, کوہاٹ میں, کراچی میں, جہاں ممکن ہو یہ لوگ جا سکتے, وہاں پہ ہم نے اپنے انفارمرز بھیجے, وہاں سے گراؤنڈ چیک کیا. تو اس دن پھر اطلاع ملی ہمیں کہ یہ لوگ گاؤں آئے ہوئے گھر سے کچھ سامان وغیرہ اٹھا کے پھر یہاں سے فرار ہوں گے. تو ان کو ہم نے گھر جانے سے پہلے ہی اریسٹ کر لیا بامسلح ویپنس کے ساتھ. اچھا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. جو تینوں ملزمان ہیں ان میں سے ان کا کیا کردار ہے؟ مرکزی ملزمان تو یہ ہے, یہ جو چوتھا ملزم ہے ان کی گرفتاری کا خوشخبری آپ کب سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ 1-2 دن میں ہم اس کے بھی کافی قریب پہنچ چکے. 1-2 دن میں اس کی گرفتاری بھی ہو جائے گی. اور یہ جو ملزمان ہیں اس میں انیشیل فائرنگ 2 بندوں نے کی, لیکن پھر تو ویسے ہی معاملہ گرم ہو جاتا ہے, تو پھر ان سب نے فائرنگ کی. تکرار کس بات پر ہوئی سر؟ تکرار کوئی خاص وجہ نہیں تھی. ایک تو ان کی جائیداد کی تقسیم, ان کا دادا زندہ ہے, اس نے خود کی ہے. مین مسئلہ ان کا جیلیسی کا تھا, جیلیسی کا, کیونکہ وہ لوگ فورن نیشنل تھے, ان کے اچھی خاصی انکم تھی. یہ لوگ بیچارے مزدور, کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے, کوئی مزدوری کرتا ہے, تو بس ان سے وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا. کیونکہ یہ جائیداد بھی سارے 7-8 لاکھ روپے ایک کا حصہ پہنچ رہا تھا. تو 7-8 لاکھ روپوں کے لیے 3 قیمتی جانیں لینا, یہ کہاں کی انسانیت ہے؟